فضل بابوں کی بیٹی اور ان کے خاندان کی دیگر اموات، آپ جتنے حاضرین و حاضرات ہیں ان سب کی اموات کی مغفرت و بلندی درجات کے لیے فاتحہ۔ پروردگار ہم سب کی مرحومین مرحومات کی مغفرت فرما، خدایا ان سب کو شفاعت و امام حسین نصیب فرما، پروردگار ہم سب کا خاتمہ مودت اہل بیت پر فرما، مودت اہل بیت کا جوہر نور تا قیامت ہماری نسلوں میں برقرار رہے۔ جتنے بھی دعا کے لیے ہاتھ بلند ہیں پروردگار، شب جمعہ ہے، فرش عزا پہ ہم بیٹھے ہوئے دعا گو ہیں، پروردگار تمام مومنین کی دعاؤں کو مستجاب فرما۔ میرے ذمہ بہت سارے مومنین نے دعائیں لگائی ہیں، پروردگار سب کی دعاؤں کو قبول فرما۔ پروردگار اس نثار حویلی کے مومنین جتنے بھی روزانہ دعا کے لیے کہتے ہیں، پروردگار مومنین و مومنات سب کی دعاؤں کو قبول فرما۔ غزل باش فیملی کی توفیقات خیر میں اضافہ، جو بھی عزاداری کی خدمت کر رہے ہیں پروردگار سب کی خدمات کو قبول فرما۔ عظمت اہل بیت کے صدقہ میں وقف غزل باش کو ترقی عطا فرما۔ پروردگار ان کی جتنی انتظامیہ ہیں بشمول جناب احمد نقوی صاحب، آپ کی رضا بخاری صاحب اور دیگر سب کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ بالخصوص مجھے دعا کے لیے امین بنایا ہے ہمارے برادر بزرگ جناب شاہ حسین غزل باش صاحب، آبا بابو، خدا انہیں اور ان کی پوری ٹیم کو سلامت رکھے اور ان کی خدمات کو قبول فرمائے اور ان کی دعاؤں کو مستجاب فرمائے۔ نواب صاحب آغا جان کو طول عمر عطا فرمائے، پروردگار ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ جو آمین کہہ رہے ہیں اور جو آمین نہیں کہہ رہے سب کی دعاؤں کو قبول فرمائے۔ اس دعا پہ سب شامل ہو جائیں، ضرور آمین کہیے گا۔ پروردگار منتقم کمل حسین، اس عزاداری کے حقیقی وارث یوسف زہرا امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ان تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے خلوص دل سے بلند تر صلوات پڑھیں۔ ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی علا فی توحدہ ودنا فی تفردہ وجلا فی سلطانہ وعظم فی ارکانہ وقہر جمیع الخلق بقدرتہ وبرہانہ واحاط بکل شیء علمہ فی مکانہ مجیدا لم یزل محمودا لا یزال باری المسموکات داحی المدحوات جبار الارضین والسماوات ولا اشتبهت عليه الخفيات ولم يخف عليه المكنونات قدوس سبوح رب الملائكة والروح رب الجنة والناس الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي المكي المدني العربي القرشي الحاشمي ابتحی المطلبی ابی القاسم محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المظلومین المطہرین الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا
سيما على إمام زماننا هذا روحي وأرواح المؤمنين لتراب مقدمه الفداء عجل الله تعالى فرجا وسهل الله تعالى مخرجا واللعنة الدائمة الأزلية على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال علي بن الحسين زين العابدين عليه السلام أيها الناس أوتينا ستا وفزلنا بسبع أوتينا العلم والحلم والسماحة والفصاحة والشجاعة والمحبة في قلوب المؤمنين صلوات الله محمد. نعرہ تکبیر. مل کے اللہ کی عظمت کبریائی کا اعلان فرمائیں. نعرہ تکبیر. نعرہ رسالت. نعرہ رسالت. مل کے نعرہ حیدری. نعرہ حیدری. خاندان زہرا پہ بلند تر صلوات دیا کریں. میرے نہایت واجب الاحترام سادات العظام بزرگان مومنین کرام اور بالخصوص میرے نوجوان دوستوں، میرے بھائیوں، خدا کی بخشی ہوئی توفیقات اور عنایات کی طفیل اور باتعید چہاردہ معصومین علیہ السلام اور بالخصوص باتعید علی بن الحسین زین العابدین علیہ السلام ہماری مسلسل گفتگو ہے خطبہ امام سید سجاد علیہ السلام کے حوالے سے. گزشتہ کل کی مجلس میں نے امام کے خطبہ نورانیہ کے چند کلمات آپ کی پاکیزہ سماعتوں کی نظر کیے. دشمن کے دربار میں، اموی خلیفہ کے دربار میں، اموی ماحول میں ممبر پر علی کا علی بیٹا بول رہا ہے. توجہ ایسا اور یہ ممبر پر علی کا بیٹا نہیں بول رہا بلکہ علی کی ذوالفقار چل رہی ہے. توجہ ایسا میں بہت جلدی کل کی گفتگو سے متصل ہو گیا اور چاہتا ہوں کہ جلدی اس خطبے کے نورانی کلمات آپ کی سماعتوں کی نظر کروں. آپ متصل ہیں کل کی گفتگو کے ساتھ کہ امام ممبر پر آئے اور ممبر پر آنے کے بعد امام نے فرمایا ایھا الناس اوتینا ستا وفضلنا بسبع، کہ اللہ نے ہمیں 7 خصلتیں 7 چیزیں عطا فرمائی ہیں. وفضلنا بسبع، اور اللہ نے 7 فضیلتیں ہمارے خاندان کو عطا فرمائی. اور وہ میں 6 اور 7 13 فضیلتیں، عظمتیں، خصلتیں کل آپ کی پاکیزہ سماعتوں کی نظر کر چکا ہوں. جو کل کی مجلس میں مومنین و مومنات تشریف فرما تھے ان کے ذہنوں میں کل کے جملے محفوظ ہیں کہ امام نے فرمایا اللہ نے ہمیں علم عطا فرمایا، اللہ نے ہمیں علم عطا فرمایا، اللہ نے ہمیں عزتیں عطا فرمائی، اللہ نے ہمیں فصاحتیں عطا فرمائی، اللہ نے ہمیں شجاعت عطا فرمائی، اور مومنین کی محبت کو اللہ نے مومنین کے دلوں میں ہماری محبت کو قرار دیا. اور اللہ نے 7 فضیلتیں ہمارے خاندان کو عطا فرمائی. فرمایا منا نبی المختار، نبیوں کا نبی ہمارے خاندان سے. توجہ ہے صاحب نہیں؟ نبی مختار احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. دل کے صلوات پڑھنے بارگاہ جو ہے منا نبی المختار، نبی مختار نبیوں کا نبی، نبیوں کا سردار ہمارے خاندان سے. ومن الصدیق، اللہ کا بنایا ہوا صدیق، اللہ کا بنایا ہوا سچا ہمارے خاندان سے.
منت تیار جعفر تیار ہمارے خاندان سے ہے، منا اسد اللہ و اسد رسول، اللہ کا شیر اللہ کے رسول کا شیر ہمارے خاندان میں سے۔ توجہ ہے صاحب نہیں؟ وَمِنَّا سِبْتَ هَذِهِ الْأُمَّةِ، اس امت کے دو سبتین یعنی حسن اور حسین ہمارے خاندان میں سے ہیں۔ وَمِنَّا سَيِّدَةِ نِسَاءِ الْعَالَمِينَ، کائنات کی عورتوں کی سردار ہمارے خاندان میں ہیں۔ وَمِنَّا مَهْدِي هَذِهِ الْأُمَّةِ، اس امت کا مہدی آخر الزمان ہمارے خاندان میں سے ہے۔ امام کے ظہور میں تاجیل کے لیے بلندتر صلوات۔ توجہ ہے جی، بات آگے بڑھے، مولا سلامت رکھے۔ اپنی ذہنوں کو ذرا میرے ساتھ متصل رکھیے گا۔ امام جب یہ فضیلتیں گنوا چکے، خطاب کرتے ہوئے خطبہ ارشاد فرماتے ہوئے امام یہ کہہ چکے کہ اللہ نے یہ 7 عزتیں 7 فضیلتیں ہمیں عطا فرمائی ہیں، اس کے بعد امام فرماتے ہیں، توجہ کیجیے، امام فرماتے ہیں لوگوں کو دیکھو، یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے اموی دربار ہے، دشمن کا دربار ہے، خطبہ وہاں پڑھا جا رہا ہے۔ امام فرماتے ہیں من عرفنی فقد عرفنی ومن لم یعرفنی انبأتہ بحسبی ونسبی۔ سنیں گے، امام فرماتے ہیں جو مجھے جانتا ہے وہ جانتا ہے۔ مولا زندگی دے آپ کو، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ من عرفنی فقد عرفنی، جو مجھے جانتا ہے وہ جانتا ہے۔ ومن لم یعرفنی، اور جو مجھے نہیں جانتا، انبأتہ حسبی و نسبی، میں اسی منبر پر اسے اپنا حسب بھی بتاتا ہوں نسب بھی بتاتا ہوں۔ مولا زندگی دے سلامت رکھے۔ انبأتہ، قبلہ توجہ چاہیے، انبأتہ بحسبی و نسبی، میں اسے اپنا حسب بھی بتاتا ہوں اسے اپنا نسب بھی بتاتا ہوں۔ کہہ اس کے سامنے رہے ہیں جس کا نہ کوئی نسب ہے۔ وہ لوگ میرے ساتھ جو صاحبان بیٹھے، مولا آپ کو زندگی دے، کہہ اس کے سامنے رہے جس کا نہ کوئی حسب ہے نہ کوئی نسب ہے۔ امام فرماتے جو مجھے جانتا ہے وہ جانتا ہے، جو نہیں جانتا میں بتاتا ہوں کہ میں کون ہوں۔ بھائی جان، امام کا کلام ہے اور کلام الامام ہے، امام الکلام، امام کا کلام کلاموں کا امام ہوتا ہے۔ امام کے جملوں پہ بولیے گا، میں ترجمہ بھی کروں گا، لیکن عربی جملے اتنے آسان ہیں کہ اس کے ترجمے کی ضرورت ہی نہیں۔ میں جملے کہتا ہوں، آپ کے چہروں کو بھی دیکھتا ہوں۔ امام فرماتے ہیں سنو، انبنو مکہ و منا، مولا زندگی دے، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ مولا فرماتے انبنو مکہ و منا، میں مکہ کا بیٹا ہوں، میں منا کا بیٹا ہوں۔ انبنو زمزم و صفا، میں زمزم کا بیٹا ہوں۔ بولے 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 میرا ساتھ ہے، مولا زندگی دے، مولا سلامت رکھے۔ انبنو زمزم و صفا، میں زمزم کا بیٹا ہوں، میں صفا کا بیٹا ہوں۔ انبنو من حمل الرکنا بے اطراف الردا، امام فرماتے میں اس کا بیٹا ہوں کہ جس کی توجہ، میں اس کا بیٹا ہوں کہ جس کی چادر میں ڈال کر حجر اسود کو کعبے پہ لایا گیا۔ مولا سلامت رکھے۔ مولا فرماتے ہیں انبنو
من ہو من الرکنا بے اطراف الردا، میں اس کا بیٹا ہوں. مولا کعبہ بھی یاد دلا رہے، حجر اسود بھی یاد دلا رہے. کہا میں اس کا بیٹا ہوں کہ جس کی ردا میں، جس کی چادر میں ڈال کر حجر اسود کو کعبے پر لگایا گیا. آپ جانتے ہیں قبائل عرب میں اختلاف ہو گیا تھا، کوئی کہتا تھا میں حجر اسود لگاؤں گا، کوئی کہتا ہے میں لگاؤں گا. رسول نے اس تنازع کا حل یہ کیا کہ اپنی ردا میں حجر اسود کو رکھا، سارے قبائل کو اپنی چادر کا کونا پکڑوایا بولے میرے ساتھ، اور پھر حجر اسود کو کعبے پہ لگایا گیا. آج بھی مسلمان اس حجر اسود کو بوسہ دیتے ہیں. پتہ نہیں آپ میرا ساتھ دیں گے یا نہیں، آواز تو میرا ساتھ نہیں دے رہی، لیکن آپ ساتھ دیجیے گا. خدا کی قسم آج بھی مسلمان حجر اسود کو بوسہ دیتے ہیں. یہ وہ پتھر ہے کہ جو جنت سے آیا تھا، اور ہر طواف میں، ہر چکر کے دوران اسے چوما جاتا ہے یا استلام کیا جاتا ہے. میری طرف دیکھنا، خدا کی قسم اللہ نے پتھر بھی برابر نہیں بنائے. انسان حج کے لیے جاتا ہے، اس کا 4 پتھروں سے واسطہ پڑتا ہے، 3 کو مارا جاتا ہے، 1 کو چوما. میں جو کہوں گا میں اس کا ذمہ دار ہوں. میں نے پتھروں کی بات کی ہے. او بھائی خدا کی قسم، حاجی حج کے لیے جاتا ہے، پتھروں کی صورت میں اسے 1 نہیں، 2 نہیں، 3 شیطان ملتے ہیں. جمرائے عقبہ، جمرائے وسطیٰ، جمرائے صغریٰ. ترجمہ کر دوں، یہ لکھا ہوا ہے ادھر مکے میں، لکھا ہوا ہے مینا میں. کیا؟ بڑا شیطان، درمیانہ شیطان، چھوٹا شیطان. ان کو مارا نہ جائے تو حج نہیں ہوتا. توجہ ہے یا نہیں؟ اور حجر اسود کو چوما نہ جائے. او بھائی جب پتھر برابر نہیں ہے تو سارے بندے برابر کیسے؟ صلوات پڑھے محمد و آل محمد. توجہ ہے؟ آگے بڑھے جی. اس پہ میں اور بھی روک سکتا ہوں، میں تو ابھی حج کر کے آیا ہوں. توجہ ہے کہ نہیں؟ اور بھی بول سکتا ہوں، لیکن میں بات کو آگے بڑھاتا ہوں. امام فرماتے النبل من حمل الرکن باطراف الردا، میں اس کا بیٹا ہوں کہ جس کی ردا میں رکھ کر حجر اسود کو اس کے مقام پر لگایا گیا. النبل الخیر من طاف وسعى، النبل الخیر من حج و لبا، میں اس کا بیٹا ہوں جس نے طواف کیا. میں اس کا بیٹا ہوں جس نے سعی کی. میں اس کا بیٹا ہوں جس نے حج کیا. میں اس کا بیٹا ہوں جس نے تلبیہ پڑھا. او بھائی امام بول رہے، امام کہہ رہے ہیں، امام فرماتے میں اس کا بیٹا ہوں جس نے حج کیا، بہترین حج کیا. میں اس کا بیٹا ہوں جس نے بہترین طواف کیا. میں اس کا بیٹا ہوں جس نے بہترین سعی کی. میں اس کا بیٹا ہوں جس نے بہترین طواف کیا. امام فرماتے النبل من حمل علی البراق الی الہوا. ترجمہ کروں، ترجمہ بھی کروں، آپ کا چہرہ بھی دیکھوں گا. امام فرماتے میں اس کا بیٹا ہوں جس کو براق پہ بٹھا کر معراج میں لے جایا.
زندگی دے آپ توجہ ہے یا نہیں؟ امام فرماتے ہیں اس کا بیٹا جس کو براق پر بٹھا کر معراج پر لے جایا گیا، امام فرماتے ہیں انبن من اسرع من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، میں اس کا بیٹا ہوں جس کو مسجد الحرام سے مسجد اقصی تک لے جایا گیا۔ بولو تو صحیح صاحبہ بیٹھے ہو۔ امام فرماتے انبن من بلغ بہ جبرائیل الی سدرۃ المنتہی، میں اس کا بیٹا ہوں کہ جس کو جبرائیل لے کر سدرۃ المنتہی تک گیا۔ میں امام کا خطبہ پڑھ رہا ہوں اور امام کے کلمات آپ کی پاکیزہ سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں۔ امام فرما رہے ہیں انبن من بلغ بہ جبرائیل الی سدرۃ المنتہی، میں اس کا بیٹا ہوں کہ جس کو جبرائیل سدرۃ المنتہی تک لے کر گیا، آگے نہیں گیا۔ سدرۃ المنتہی پہ جا کے جبرائیل رک گیا اور کہا اے رسول آگے آپ کا مقام ہے، لو دنو تو انملت لہترکتو، اگر ایک بار برابر بھی آگے جاؤں گا تو جل جاؤں گا، ایک بار برابر بھی آگے جاؤں گا تو جل جاؤں گا۔ آئیے سب مل کر نثار حویلی کی اس مرکزی عشرے کی مجلس سے ہم جبرائیل سے خطاب کریں اور کہیں جبرائیل کیوں جل جائے گا، تو رسول کے ساتھ ہے، کیوں جل جائے گا، تو رسول کے ساتھ۔ بات کو سمجھے سلامت رکھے انہیں ناروں کی گونج میں بلند ہاتھوں کے ساتھ آپی کا نتیجہ سنیں۔ جبریل کیوں جل جائے گا، تو رسول کے ساتھ ہے، ساتھ ہے۔ جبریل کہیں گے رسول کے ساتھ ہونا نہیں بچاتا، حق میں رہنا۔ زندگی دے آپ کو، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ بہت شکر گزار ہوں آپ کی محبتوں کا، آپ کی چاہتوں کا۔ کہا رسول سلامت ہے، رسول کے ساتھ ہونا نہیں بچا، حد میں رہنا بچاتا ہے۔ کہا آگے رسول کی حد ہے، آگے رسول کی حد ہے، آگے میں نہیں جاؤں گا۔ جبرائیل رک گیا اور اسی کو امام یاد دلا رہے، انبن من بلغ بہ جبرائیل الی سدرۃ المنتہی، کہ میں اس کا بیٹا ہوں کہ جس کو جبرائیل سدرۃ المنتہی تک لے کر گیا۔ میری طرف دیکھنا، امام اگلا جملہ ارشاد فرماتے، کہا انبن من دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا، میں اس کا بیٹا ہوں جو اتنا قریب ہوا، اتنا قریب ہوا، اتنا قریب ہوا کہ دو کمانوں سے بھی کم فاصلہ رہ گیا۔ مولا فرماتے انبن من صلی، میں جہاں روکوں گا اس جملے پہ میں نے نہیں روکا، اب جو جملہ کہہ رہا ہوں جہاں پہ روکوں گا۔ امام فرماتے انبن من صلی بملائکۃ السماء، خدا کی قسم یہ علی نہیں بول رہا، یہ علی نہیں بول رہا، یہ رسول کے خون کا قطرہ بول رہا ہے۔ اور بولو میرے ساتھ، یہ ممبر پر رسول کے خون کا قطرہ بول رہا ہے۔ امام فرماتے میں اس کا بیٹا ہوں، میں اس کا بیٹا ہوں جس نے آسمان کے فرشتوں کو نماز پڑھائی۔ سن رہے یا نہیں سن رہے؟ سن رہے یا نہیں؟ مولا فرماتے انبن من صلی ملائکۃ السماء، میں اس کا بیٹا ہوں
کہ جس نے آسمان کے فرشتوں کے ساتھ نماز ادا کی، آپ کے علم میں ہے چرخ چہاروں پر جب رسول پہنچے شب معراج، رسول کا استقبال ہوا، سارے انبیاء نے استقبال کیا، استقبال میں اتنی دیر ہو گئی کہ نماز کا وقت ہو گیا، سارے نبی سوچ رہے تھے کہ نماز کون پڑھائے گا، کہ اتنے میں جبرائیل نازل ہوئے، رسول کا ہاتھ پکڑ کے بلند کیا اور کہا تقدم یا رسول اللہ، اللہ کے رسول آگے بڑھیے، اللہ نے انبیاء کی امامت کا تاج آپ کے سر پہ سجا دیا ہے، نبی آگے بڑھے، انبیاء کو نماز پڑھائی، آپ کے یہی موچی دروازے کے ایک علامہ ہے جن کا نام ہے اللہ بخشا، ان کی کتاب ہے سیرت النبی، وہ یہ واقعہ لکھنے کے بعد لکھتے ہیں بھلا کسی نبی کی کیا جرت کہ جس نبی کا بازو پکڑ کے جبریل بلند کر دے، کوئی نبی اس کی برابری کیسے کر سکتا ہے، جس نبی کا بازو پکڑ کے جبریل بلند کر دے عرش پر، کوئی نبی اس کی برابری کیسے کر سکتا ہے۔ میں موچی دروازے میں ہوں، انہی سے کتاب کر کے کہتا ہوں مولانا آپ نے سچ لکھا کہ فرش منیر پر جس نبی کا بازو پکڑ کے جبریل بلند کر دے، کوئی نبی اس کی برابری نہیں کر سکتا، تو فرش غدیر پر جس علی کا بازو بھائی نے 2 دفعہ 4 مصرے پڑھ دیے، ٹھیک ہے، مجھے اجازت ہے 4 مصرے پڑھ لوں، سنیں گے خدا کی قسم یہ جملے نہیں ہے، تاریخ ہے، 4 مصروں میں بند کر دی ہے۔ فرش غدیر پر جس نبی کا بازو پکڑ کر نبی بلند کر دے، کوئی اس کی برابری کیسے کر سکتا ہے۔ میں نے یہ 4 مصرے اس سال مکہ میں غدیر کا جشن پڑھتے ہوئے حاجیوں میں پڑھے تھے، اور اب آپ کو سنا رہا ہوں، توجہ ہے، سنیں گے عزیزو۔ شاعر کہتا ہے، بھائی جان بیٹھ جائیں، آپ کی بڑی مہربانی، 4 مصرے پڑھتا ہوں۔ شاعر کہتا ہے رخسار ممکنات کا غازہ غدیر ہے، بولو میرے ساتھ، رخسار ممکنات کا غازہ سمجھتے کسے کہتے ہیں؟ خوبصورتی، رخسار ممکنات کا غازہ غدیر ہے، انسانیت کے جسم میں تازہ غدیر ہے، اور کلمہ پڑھا جنہوں نے خلافت کے شوق میں، ان سب کی بے بسی کا جنازہ دیواروں پہ پیچھے توجہ ہے یا نہیں؟ غدیر میں جملہ دے رہا ہوں بھائی جان، جملہ دے رہا ہوں، پوسٹ بناؤ، پوسٹ کرو، میرے نام سے کرو، جملہ دے رہا ہوں۔ غدیر میں بھائی جان آواز، غدیر میں قبلہ، غدیر میں اتنی گرمی تھی
کہ اس کی آگ آج بھی کچھ لوگوں کو لگی ہوئی ہے. دو مصرے اور پڑھ لو. نہیں کم لوگوں نے ماشاءاللہ کہا. ہاں سارے. اور اس شعر کے بعد غدیری نعرہ ہوگا. غدیری. اور آپ کے میں غدیری نعرہ کون سا؟ غدیری نعرہ غدیر کی یادگار ہے. اور غدیر میں دو بازو بلند تھے. ایک نبی کا، ایسے کہ نبی نے بلند کیا تھا. غدیر میں کتنے بازو بلند تھے؟ دو. ایک نبی کا اور ایک علی کا. میں یہ جملہ کئی مرتبہ ممبروں سے کہہ چکا ہوں. ہم نہ سقیفائی ہیں. بولو ہم نہ سقیفائی ہیں، ہم نہ مسیری ہیں، ہم کل بھی غدیری تھے، آج بھی غدیری ہیں. شعر سنے اور غدیری نعرہ نثار حویلی کی دیواروں پہ لکھا جائے. شاعر کہتا ہے ایک تو گرمی دھوپ کی تھی، دوسری اعلان میں. ایسے سننا ہے جاننا. ایک تو گرمی دھوپ کی تھی، دوسری اعلان میں. دو طرح سے چل گئے کچھ لوگ ریگستان لکھے جمعہ کے ساتھ دل مولا. غدیری نعرہ ہونا چاہیے. خدا کی قسم علی علیہ السلام کی معزت کے لیے، ان کی حاصل کرنے کے لیے نعرہ لگاتا ہوں. حلالیوں کے لیے ہاتھ بلند کر کے، حسین بادشاہ کی ماں کو خوش کر کے، اور جس نے ہاتھ بلند کیا علی کا، ان کی محبت کے لیے ہاتھ بلند کر کے نعرہ لگاؤ. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مولا سلامت رحمت مولا آپ کو زندگی دے. عزیزان محترم، امام فرما رہے انا ابن من بلغ به جبرائیل الی سدرۃ المنتہی. میں اس کا بیٹا کہ جسے جبرائیل سدرۃ المنتہی تک لے گیا. فرمایا انا ابن من صلی بملائکۃ السماء، کہ میں اس کا بیٹا ہوں جس نے آسمان کے فرشتوں کے ساتھ نماز ادا کی. امام فرماتے انا ابن من اوحا الیہ الجلیل ما اوحا.
میں اس کا بیٹا ہوں کہ جس پر اللہ نے وحی کی جو کی وہ معراج کنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا کہ جب دو کمانوں سے بھی کم فاصلہ رہ گیا تو اس وقت قرآن کی آیت فَأَوْحَىٰ عَلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ کہ ہم نے اپنے بندے پر وحی کی جو کی. لفظ ماں پہ غور کیا، ماں اوحا، ماں جو کی، جو کی، جو کی وہ وحی کیا تھی؟ یہ عقدہ غدیر میں کھلا. وہاں کیا تھا؟ امام نے کہا، امام یزید کو معراج یاد دلا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ میں اس کا بیٹا ہوں کہ جو قریب ہوا دو کمانوں سے بھی کم فاصلہ رہ گیا. انا بنو من اوحا الیہ الجلیل ما اوحا، میں اس کا بیٹا ہوں کہ جس پر جلیل نے وحی کی جو کی. ما اوحا، یہ لفظ ماں کا لطف لینا ہے. ما اوحا جو کی، یہ اس لفظ ماں کا راز اس وقت کھلا کہ جب 1,24,000 حاجیوں کے ساتھ رسول غدیر میں پہنچے، اللہ کی آواز آئی یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک. اے رسول پہنچا دے وہ پیغام کہ جو میں تجھ پر وحی کر چکا ہوں. مولا سلامت بار بار پہنچا، بلکہ رسول نے کہا تم تک میں پہنچا رہا ہوں اور جو ہیں وہ غیبوں تک پہنچائیں، باپ بیٹوں تک پہنچائیں، قیامت تک یہ سلسلہ جاری رہے. مولا زندگی دے. اور یہ مجالس اس لیے بھی منعقد ہوتی تاکہ لوگ غدیر کو بھول نہ جائیں. جہاں مجالس صفے عذاب کو زندہ رکھنے کا ذریعہ ہے، وہاں مجالس غدیر کو بھی تازہ رکھتا ہے، وہاں غدیر کو بھی تازہ رکھتا. اور پھر امام فرماتے ہیں انا ابن محمد المصطفیٰ، کہ میں محمد مصطفیٰ کا. یہ جو جتنی پیچھے تعریفیں کی امام نے یہ ختمی مرتبہ کی تھی، اور کہا کہ میں، یعنی یہ ساری معراج کا ذکر کرنے کے بعد امام نے فرمایا انا ابن محمد المصطفیٰ، کہ میں محمد مصطفیٰ کا بیٹا. عزیزو، لوگ حیران ہوئے کہ ہم اس قیدی کو کیا سمجھتے ہیں. یہ قیدی تو نسل رسول سے، یہ تو نسل رسول کا فرض ہے. عزیزان محترم، آج میں یہاں بیان کو روک رہا ہوں اور کل 6 محرم ہے، 7 کو یہاں مجلس نہیں ہوتی اور 8 کو یہاں مجلس ہو. یہ 2 مجلسیں میری بطور خاص، میں آپ سب سے کہہ رہا ہوں بطور خاص صرف اور صرف ان کلمات پر مشتمل ہوگی کہ جو ایک علی نے دوسرے علی کے لیے کہے تھے. یہ میں ہر مجلس میں کم و بیش کہتا چلا آیا ہوں کہ مولا نے اس خطبے میں سب سے زیادہ فضائل مولا علی کے پڑھے. ٹھیک ہے، اور کل سے انشاءاللہ ان فضائل کو میں آپ کی سماعتوں کی نظر کروں گا کہ جو علی نے علی کے لیے پڑھے. عزیزان محترم، یہ امام جو خطبہ دے رہے تھے، انہوں نے یہ خطبہ منبر پر دیا. ہیں علی ابن الحسین، حسین کے فرزند، لیکن خطبہ کہاں پر بیٹھ کر دیا؟ منبر پر. اور ایک ہے کربلا کا علی، اس کا نام ہے علی اصغر. اس علی نے بھی خاموش خطبہ دیا،
لیکن اس علی کا ممبر تھا حسین کے ہاتھ. زیادہ طویل مسائل نہیں ہیں، 2-3 روایتیں نقل کرتا ہوں، آنکھوں میں آنسو آ جائیں حضور راضی ہو جائے. جناب شہزادہ علی اصغر میدان میں کس کے ہاتھوں پر آئے تھے؟ حسین کے ہاتھوں. امام وقت کے ہاتھوں پر تھے حسین. امام وقت کے حسین اور علی اصغر حسین کے ہاتھ. ایک شعر ہے کہ اگرچہ منبر پہ جا کے کچھ نہ کہیں، کچھ لوگ بلا کے خطیب ہوتے. اسی شعر کا مصداق ہے علی اصغر. جو کام سید سجاد کے خطبے نے دربار یزید میں کیا، وہی کام علی اصغر کے خطبے نے میدان کربلا میں کیا. اب مجھ سے پوچھیں علی اصغر کا خطبہ کیا تھا؟ علی اصغر کا خطبہ صرف اتنا تھا کہ حکم امام پا کر علی اصغر نے اپنی خشک زبان اپنے ہونٹوں پر پھیری. اجرکم اللہ. یہ آج کا مسائل میرا اپنی ماؤں بہنوں کے لیے، چھوٹے چھوٹے بچوں کی مشکلات، چھوٹے چھوٹے بچوں کے جذبات کو مائیں زیادہ سمجھتی. حسین علی اصغر کو لے کر میدان میں آئے. میں درد بھرا جملہ کہتا ہوں، یہ جذبات سے بھرا ہوا جملہ ہے، کاش آپ سمجھ جائیں. موت سے بدتر ہوتا ہے کمینوں سے سوال کرنا. شرم نہ کیجیے گا، جن کو آنسو آ رہے ہیں آنسوں کو کھلا چھوڑا. آج ہمیں جناب رباب کو فرصہ دینا. اللہ نے جناب رباب کو 2 اولادیں دی. ایک کا نام علی اصغر، ایک کا نام سکینہ. اصغر کربلا رہ گیا، سکینہ شام رہ گیا. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. مولا میرا اور آپ کا شمار رونے رلانے والوں میں کر. اور رباب خالی جھولی مدینے آ گئی. ساری زندگی رباب نے نہ ٹھنڈا پانی پیا، نہ چھاؤں میں بیٹھے. کوئی کہتا تھا بی بی ٹھنڈا پانی پیو، کہتی تھی کیسے پیوں میرا اصغر پیاسا مر رہا. کوئی کہتا تھا بی بی چھاؤں میں بیٹھو، کہا کیسے بیٹھوں، میں نے حسین کی قبر دھوپ میں دیکھی. آج جو بے اولاد ہیں ان کے لیے دعائیں ضرور مانگیں، اس لیے کہ یہ باب الحوائج کا تذکرہ ہے. اگرچہ علی اصغر سن میں چھوٹے ہیں لیکن باب الحوائج بہت بڑے ہیں. اور علی اصغر کے مسائل کے دوران اگر دعا کی جائے تو خدا اس دعا کو قبول کرتا ہے. کربلا کے میدان میں 2-3 مواقع ایسے ہیں کہ جب امام حسین علیہ السلام نے قیامت تک آنے والے شیعوں کو یاد کیا. آپ جتنے بھی رو رہے ہو نا نثار حویلی میں بیٹھ کر، تم میرے مولا کو بڑے یاد آئے. پوچھو کبھی یاد آئے، پوچھو کبھی یاد آئے جب 6 مہینے کے بچے کو لے کر حسین اشقیاء کے سامنے آیا اور حسین نے علی اصغر کے لیے پانی مانگنے سے پہلے یہ کہا، شیعتی لیتکم فی یوم عاشوراء جمیعا ان تنزلونی کیف استسقی لطفل فابوا ان یرحمونی. حسین فرماتے شیعو کاش تم سارے کربلا ہوتا. اجرکم اللہ. جنہیں رونا نہیں آتا وہ رونے کی شکل بنا لیں. یہ رونے کی راتیں ہیں، یہ گریا کی راتیں ہیں. آج 5 محرم بھی گزر گئی، چند دنوں کا مہمان اضافہ کرا. اجرکم اللہ. حسین فرماتے شیعو کاش تم کربلا ہوتا.
اور دیکھتے میں اپنے 6 مہینے کے بچے کے لیے کیسے پانی کا سوال کرتا ہوں. اور میں کہہ چکا ہوں کہ شریف کے لیے موت سے بدتر ہوتا ہے کمینوں سے سوال کرنا. اور کربلا میں سوال اسے کرنا پڑ گیا جس کے دروازے پر دنیا سوالی بن گئی. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. میری بھائی بہنیں بھی سن رہی ہیں مسائل کو، ان سے پوچھئے گا ماؤں بہنوں سے کہ جب 6 مہینے کے بچے کو پیاس لگتی ہے، ماں نہ جگ میں پانی لیتی نہ گلاس میں پانی لیتی، اپنی 2 انگلیاں پانی میں ڈبوتی ہے، بچے کے ہونٹوں پہ لگاتی، بچے کی پیاس بجھ جاتی. عزادارو کربلا میں حسین نے اتنا پانی مانگا. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ بلا تشریح. یوں حسین کے ہاتھوں پر علی اصغر ہے. حسین فرماتے ہیں اے اشقیاء، اگر تمہاری نگاہ میں قصوروار ہوں تو میں ہوں. اس بچے کی ماں کا دودھ خشک ہو گیا، اسے 2 گھونٹ پانی پلا دو. ملون کہتے حسین پانی خود پینا چاہتا ہے، بہانہ بچے کا کرتا ہے. حسین نے ایک مرتبہ حجت وقت ہے حسین نے ایک مرتبہ علی اصغر کی طرف دیکھا، کہا علی اصغر انہیں میرا یقین نہیں ہے، تو خود پانی مانگ. عزادارو علی اصغر نے حکم امام پا کر اپنے بابا کے ہاتھوں پر اپنی تالو سے چپٹی ہوئی خشک زبان اپنے ہونٹوں پہ پھیری. بس اس زبان کا ہونٹوں پہ پھیرنا تھا. یزیدیوں نے رخ پھیرا. ماتم ازر کرو، یہ رونے کی راتیں، یہ گریا کی راتیں. مولا آپ کا رونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. فاطمہ زہرا آپ کو اجر عطا فرمائے. عزاداروں جب یزیدیوں نے پش پھیر کے رونا شروع کیا، عمر سعد نے دیکھا بغاوت ہونے والی ہے، پکار کے کہتے ہیں حرملہ سے، حرملہ اقطع کلام الحسین، جلدی کر حسین کی کلام کو قطع کر. اس ملعون نے کمان میں تیر ڈالا. میری طرف دیکھیے گا، ادھر اس نے نشانہ باندھا. علماء لکھتے ہیں کہ ماں رو باپ در خیمہ پہ آئی، پکار کے کہتی ہے اصغر ہوشیار، تیر تیرے بابا کو نہ لگ. اللہ تھکنا نہیں، اللہ تھکنا نہیں. کہا سر ہوشیار، تیر تیرے بابا کو نہ لگنے پائے ورنہ ماں دودھ نہ بخشے گی. عزادارو میں کیسے پڑھوں، آپ کیسے سنو گے؟ یوں علی اصغر حسین کے ہاتھوں میں تھا، ادھر حرملہ نے تیر چلایا. علماء مقاتل لکھتے ہیں فن غالب الصبی ہو بین ید الامام، بچہ حسین کے ہاتھوں پہ منقلب ہو گیا، تیر گردن کو چیرتا ہوا حسین کے شانے پہ لگا. اصغر کا رخ پھر گیا خیمے کی طرف، کہنے لگا اماں معاف کر دینا، تیر بڑا تھا. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. اسی آپ کے موچی دروازے میں ایک ہندو نے مجلس پڑھی تھی اور علی اصغر کے مسائل پڑھے تھے. اس نے ایک جملہ کہا، مومنین نے دیواروں سے ٹکرے ماری. اس نے یہ جملہ کہا، مجھے کربلا کا مسلمان سمجھ میں نہیں آتا جس نے حسین کی سب سے چھوٹی قربانی پر سب سے بڑا ہتھیار. ماتم عزادارو، علماء مقاتل لکھتے ہیں کہ جو تیر علی اصغر کو مارا گیا وہ میدان جنگ میں گھوڑوں کو مارا جاتا تھا. 6 شعبہ تیر تھا اور اس نے پنڈت گوپی ناتھ اس کا نام تھا. اس نے یہ بھی کہا کہ کربلا میں ایسے بچے کو تیر مارا گیا جسے ابھی اتنا بھی پتا نہیں ہے کہ تیر کھا کے رویا جاتا ہے.
اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ ہزاروں سے شعبہ تیر تھا، میرا زمانے کا امام کہتا ہے، سنو گے جملہ برداشت کرو گے، ماتم کرنا اس جملے پر۔ امام زیارت تجارت ناہیہ میں فرماتے، میرا سلام ہو کربلا کے اس بے شیر پر کہ جو ایک کان سے دوسرے کان تک ذبح ہو گئے۔ اجرکم علی اللہ۔ میں یہاں پہ ختم کر دیتا ہوں، لیکن علی اصغر کے مصائب یہاں ختم نہیں ہوتے۔ مجھ میں اگرچہ ہمت نہیں ہے، لیکن ایک منزل مصائب اور لیجیے، اور یہ جملہ میری ماں بہنوں کے لیے۔ جب علی اصغر کی گردن سے، گلے سے حسین نے تیر نکال دیا اور علی اصغر کا خون اپنی ریش مبارک پر مل لیا، حسین نے علی اصغر کے چہرے پر ابا ڈالی، خیمے کی طرف چلے، چند قدم چلے تھے، خیال آیا ماں دیکھے کہ مر جائے گی، واپس پلٹے۔ عمل عاشورہ جو آپ کرتے، یہ حسین کی سنت ہے۔ حسین کے ہاتھوں پر علی اصغر کا لاشا تھا، 7 مرتبہ آگے بڑھے، 7 مرتبہ پیچھے ہٹے، زبان پہ جملہ تھا، رضان میں قضائے ہی ماتا، رضان میں قضائے ہی وتسلیما لامرہ انا للہ۔ اجرکم علی اللہ۔ بس آخری جملے، عزاداروں حسین چاہتے تھے کہ علی اصغر کو گنج شہیدہ لے جا کے دفن کر دیں۔ جب پلٹے حیدرآباد دکن کے علامہ مبین ہیں، وہ لکھتے ہیں جب حسین پلٹ رہے تھے، میری طرف دیکھنا، جب حسین پلٹ رہے تھے، حسین کی 4 سالہ سکینہ خیمے سے نکلی، بابا کا دامن تھاما، کہا بابا مجھے پتا چل گیا آپ کو اصغر پیارا ہے، سکینہ پیاری نہیں ہے۔ کہا کیوں بچی؟ کہا بابا آپ اصغر کو پانی پلا رہا ہے، سکینہ پیاسی ہے۔ یہ کہہ کر سکینہ آگے بڑھی، اصغر کے چہرے سے آواز آئی، گلے پہ نظر پڑی، رو کے کہتی ہے اما روا، اما روا۔ خدایا ہماری اس عبادت کو قبول فرما، ان آنسوں کو قبول فرما۔ بے اولاد مومنین کو علی اصغر کی شہادت کے صدقے میں اولاد عطا فرما، بیماروں کو صحت عطا فرما۔ جو دعا کے لیے ہاتھ بلند ہے، شہزادہ علی اصغر کے صدقے میں سب کی دعاؤں کو قبول فرما، امام کے ظہور پہ تعجیل فرما۔